السلام علیکم ویورس اس وقت ہم لوگ ڈی ایچ اے صوفہ یونیورسٹی میں موجود ہیں جہاں پر IEEE کا 38 اسٹوڈنٹ سیمینار چل رہا ہے، اور یہاں پر اس وقت ہمیں موقع ملا ہے ڈاکٹر ارسلان احمد صدیقی صاحب سے بات کرنے کا، جو کہ CEO ہیں پاکستان انڈسٹریل ٹیکنالوجی پارک کے۔ تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان انڈسٹریل ٹیکنالوجی پارک کیا ہے اور اس اسٹوڈنٹ سیمینار میں یہ آئے ہیں، اس کے حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آپ اسٹوڈنٹ سیمینار میں آئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس قسم کے سیمینار کو ہونا چاہیے اور کتنا بینیفیشیل ہے یہ؟ جی تھینک یو سو مچ، آپ نے یہ اپرچونیٹی دی مجھے بات کرنے کی۔ سب سے پہلے تو میں DHA صوفہ یونیورسٹی کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، اس طرح کے فورمز اور اس طرح کے پلیٹ فارمز کریٹ کرنا جس میں اسٹوڈنٹس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ انڈسٹری کو بتا سکیں، اکیڈیمیا کو بتا سکیں کہ انہوں نے کیا کام کیا۔ اصل بات ہے یہ کہ ان کے ریسرچ کی یا ان کے کام کی مارکیٹ میں ویلیو کیا ہے، لوگ اس سے فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے سیمینار میں DHA صوفہ یونیورسٹی نے ایک اچھا انیشیٹو لیا، اور اس میں جب انوائٹ کیا ہے تو اس میں انڈسٹری کی اچھی پریزنس کو انشور کیا، جس میں مجھے بھی انویٹیشن ملا۔ میں پاکستان انڈسٹریل اینڈ ٹیکنالوجی پارک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اور جب یہاں آ کے اسٹوڈنٹس کا ورک دیکھا تو ماشاءاللہ جو ایک کیلیبر کی بات کریں تو وہ بہت اچھا انٹرنیشنل لیول کا کیلیبر بچوں میں موجود ہے۔ ہاں تھوڑا سا ان کو ڈائریکشن اور ایکسپوئر اور انڈسٹری کا انٹرسٹ کہ ان پروجیکٹس کو کیسے ہم کمرشلائز کر سکتے ہیں اس کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کے پلیٹ فارمز اور اس طرح کی انیشیٹوز میرا خیال ہے لیتے رہنے چاہیے، اور آئی ایم شیور کہ جو موٹیویشن مجھے DHA صوفہ یونیورسٹی کی نظر آئی ہے، تو جتنی کامیابی ان کو ریسنٹ ایئرز میں ملی ہے، انشاءاللہ یہ اسی ڈائریکشن میں رہے تو DHA صوفہ یونیورسٹی انشاءاللہ اور ترقی کرے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں گا کہ آپ پاکستان انڈسٹریل ٹیکنالوجی پارک کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ویورس کو بتائیں گے کیا ہے اور کس پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں؟ جی ایکچولی پاکستان انڈسٹریل ٹیکنالوجی پارک ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں، گورنمنٹ R&D ڈپارٹمنٹس ہیں، ایسے ادارے ہیں، ایسی یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے انوویٹیو اور وہ کام کیے ہیں جو کہ آج سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوئے تھے، جس کے لیے پاکستان سے لوگوں کو باہر جانا پڑتا تھا، ان ٹیکنالوجیز کو لا کے وہاں پہ ایگزیبٹ کیا۔ ان ٹیکنالوجیز کو ایگزیبٹ کرنے کا پرپس کیا ہے؟ تاکہ انڈسٹریلسٹ اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس اور اکیڈیمیا وہاں آ کے ایک دوسرے کے ساتھ اور اس ٹیکنالوجی کے انیشیٹر کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکیں، سیکھ سکیں، وہاں پہ ٹیکنیکل سیمینارز، کانفرنسز ارینج ہو سکیں، جہاں پہ یہ نالج شیئرنگ جس کو ایک کانسیپٹ ہے اس کو ہم پروموٹ کر سکیں۔ تو ٹیکنالوجی پارک از اے کامن ورک پلیس جہاں پہ انٹیگریشن آف آل دیز انڈسٹری، اکیڈیمیا اینڈ جو ہماری گورنمنٹل ایسے سیٹ اپس ہیں، جو گورنمنٹ R&D انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کی موٹیویشن سے ایک کلیبریشن اور ایک کلچر آف انوویشن آئے، جس سے کیا ہوگا، جس سے وہی ٹیکنالوجی سے ہم کچھ بینیفٹ لے سکیں گے انڈسٹری کے لیے اور مارکیٹ کے لیے۔ اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہوگا، یہی بینیفٹ ڈیفینیٹلی بعد میں ایکسپورٹ ہو سکتا ہے، جس سے پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا۔ تو پاکستان انڈسٹریل ٹیکنالوجی پارک جو ہے ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ فیوچر میں آنے والے دنوں میں، ایئرز میں، اس کی جب آؤٹ کمز آئیں گی تو پیپل ول ریئلائز کہ یہ ایک پلیٹ فارم جو ہے اس کو کیپٹلائز کرنا کتنا ضروری تھا، اور اس کو ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن اب اس گیپ کو دیکھتے ہوئے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے، تو آئی ایم شیور کہ اس کے ریزلٹس جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ اچھا ڈاکٹر ارسلان یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سارے پروگرامس ہوتے رہتے ہیں، اور اکیڈمیا اور انڈسٹری کے لنکیج بنانے کے حوالے سے، اور جو مین مقصد ہے کہ جو ہمارے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ جب باہر جاتے ہیں، یونیورسٹی سے باہر جاتے ہیں، تو وہ ان کے لیے ایک جاب کے بڑے پرابلم آ رہی ہوتی ہے، اور ان کے پاس کوئی پریکٹیکل نہیں ہوتا، اور انڈسٹری بھی یہی بات کرتی ہے کہ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اس کے لیے کیا آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں؟ جی بہت اچھا اور ریلیونٹ کویشچن ہے۔ ایکچولی یہ اس گیپ ہونے کے نقصانات ہیں جو ابھی آپ نے مجھے سوال کیا جس طرح، لیکن اب اس کو کور کیسے کیا جائے؟ دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ کچھ رول اکیڈیمیا کا آتا ہے کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو شروع سے ہی یہ ریئلائزیشن دی جائے کہ ڈگری لینے کا پرپس کیا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے، صرف ڈگری لینی ہے، یا آپ نے مارکیٹ میں جا کے کس طرح سرو کرنا ہے، یا بزنس کرنا ہے، یا کیا ویژولائزیشن، یہ اسٹارٹ آف دیٹ ڈگری ایک تو دی جائے۔ دوسرا انڈسٹری کی طرف سے گیپ یہ آتا ہے کہ دے ڈو ناٹ شیئر دیئر پرابلمس۔ وہاں پہ جب پرابلم شیئرنگ نہیں ہوگی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو وہ آپ کو سولوشن کیسے پرووائڈ کریں گے؟ وہ کلچر کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ جب اپنی پرابلم صرف انٹرویو میں چاہیں گے کہ دماغ میں پرابلم ہے اور میں صرف انٹرویو میں بیٹھ کے سنوں بچے سے کہ وہ اس کا حل بتا دے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا آپ کو اوپن ہونا پڑے گا، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی، ہمارے گورنمنٹل سیکٹر کو بھی، جہاں پہ کوئی انڈسٹریل پرابلم ہے، ریسرچ کی پرابلمز ہیں، دے شوڈ کم ٹو دا یونیورسٹیز۔ دنیا بھر میں ہو رہا ہے،
تو وہاں پہ یونیورسٹیز میں پرابلم آتی ہیں, وہاں سے R&D ہوتی ہے, اور وہاں سے جب سولوشنز جاتے ہیں تو انڈسٹری بائی کرتی ہے اور اسٹوڈنٹس کو بھی ہائر کر لیتی ہے, ان کے اسٹارٹ اپس بنتے ہیں, ان کی کمپنیز فارم ہوتی ہیں. تو یہ ایک کلچر ہے جس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. میں نہیں کہوں گا کسی ایک کی ذمہ داری ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اکیڈیمیا ہے, انڈسٹری ہے, گورنمنٹ سیٹ اپس ہیں, لیکن جہاں پہ ایک گیپ بہت بڑا ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے, تو اس طرح کے پلیٹ فارم جیسے DJ صوفیہ یونیورسٹی نے ابھی اسٹوڈنٹس کے سیمینار ارینج کیا, اس طرح کے پلیٹ فارم, اس طرح کی اینٹیٹیز, اس طرح کے اسٹیک ہولڈرس کو اکٹھا بیٹھنا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ارسلان. ویورس, آپ نے دیکھا کہ یہ ڈاکٹر ارسلان تھے, انڈسٹریل ٹیکنالوجی پارک کے CEO, اور انہوں نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی. اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجینئرنگ پوسٹ کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.